دوستو دنیا بھر میں روزانہ بے شمار پینٹنگز بنتی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ہی پینٹنگ ایسی ہیں جن کو دنیا میں ہر شخص پہچانتا ہے۔ آپ سب لوگ دنیا کی تاریخ کی مشہور ترین مونالیزا سے ضرور واقف ہوں گے۔ اس پینٹنگ کو آپ بچپن سے ہی کہیں نہ کہیں دیکھتے آ رہے ہوں گے۔ یہ پینٹنگ ایک عورت کی ہے جو پراسرار طریقے سے مسکرا رہی ہے۔ دوستو مونالیزا دنیا کی سب سے قیمتی پینٹنگ بھی ہے۔ صرف اس کی انشورنس $800 ملین کی ہے، یعنی کہ تقریباً 1 کھرب روپے کی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی اس مشہور ترین پینٹنگ کی اصل کہانی کیا ہے؟ اس پینٹنگ میں موجود یہ عورت کون ہے اور اس پینٹنگ کو کس نے، کیوں اور کب بنایا؟ دوستو مونالیزا کی پینٹنگ کو ڈی جیگونڈو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو دنیا کی تاریخ کے سب سے مشہور پینٹر لیونارڈو ڈا ونچی نے بنایا تھا۔ اس کا تعلق اٹلی سے تھا۔ لیونارڈو نے اس کو کس سال میں بنایا تھا یہ ایگزیکٹلی کوئی نہیں جانتا، لیکن مونالیزا کو 1503 سے 1514 کے درمیان میں بنایا گیا تھا۔ اس وقت یہ پینٹنگ پیرس کے ایک آرٹ میوزیم میں موجود ہے۔ یہ تقریباً 30 بائی 21 انچز کی پینٹنگ ہے۔ اس کا وزن 18 پاؤنڈ ہے۔ دوستو سوال یہ ہے کہ اس پینٹنگ میں موجود یہ عورت کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس عورت کا اصل نام مونالیزا نہیں بلکہ اس کا نام لیزا گریڈنی ہے۔ مونالیزا کا مطلب مائی لیڈی لیزا ہوتا ہے، اس لیے اس پینٹنگ کو مونالیزا کہا جاتا ہے۔ اس پینٹنگ میں موجود عورت لیزا ڈی جیگونڈو ایک ممبر آف گارڈنلی فیملی آف فلورنس، یعنی کہ اٹلی سے تعلق تھا۔ اس کا شوہر اٹلی کا ایک مشہور تاجر تھا جس کا نام فرانسسکو جیگونڈو تھا۔ اس نے لیونارڈو ڈا ونچی کو اپنی بیوی کی پینٹنگ بنانے کے لیے کہا تھا، اس لیے مونالیزا کو لیزا ڈی جیگونڈو بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو لیونارڈو ڈا ونچی اپنے وقت کا اور اب تک کا بلا شبہ سب سے مشہور پینٹر ہے۔ اس کا تعلق اٹلی سے تھا۔ یہ فلورنس میں رہ رہا تھا۔ فلورنس آج کے دور کا اٹلی ہے۔ جس بلڈنگ میں یہ رکا ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ بلڈنگ اس تاجر فرانسسکو ڈی جیگونڈو کی تھی۔ اس نے لیونارڈو ڈا ونچی کو اپنی بیوی کی پینٹنگ بنانے کو کہا تھا۔ لیزا کی عمر اس وقت 15 سال تھی جب اس کی شادی اس شخص سے ہوئی۔ یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی کیونکہ فرانسسکو نارتھ افریقہ سے عورتوں کو غلام بنا کر اس کو اپنے اور اپنے دوستوں کے گھروں میں کام کے لیے رکھا کرتے تھے۔ اس کو لیزا پسند آئی اور لیزا کے گھر والوں نے اس کی دولت دیکھ کر لیزا کی شادی 1495 میں اس شخص سے کر دی۔ کچھ لوگوں کے مطابق پینٹنگ میں مونالیزا کی اداس مسکراہٹ کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ عورت اپنی زندگی میں خوش نہیں تھی۔ دوستو اس پینٹنگ کو فرانس کے بادشاہ کنگ فرانسس نے 1797 میں خرید لیا تھا اور تب سے یہ پینٹنگ فرانس کے لاور میوزیم میں موجود ہے، لیکن اٹالینز اس بات سے سخت ناراض ہیں۔ ان کے مطابق یہ پینٹنگ میں موجود عورت اور اس پینٹنگ کی تاریخ سب اٹالین ہے۔ اس پینٹنگ کو اٹلی میں ہی بنایا گیا تھا، یہاں تک کہ پینٹنگ بنانے والا مشہور لیونارڈو ڈا ونچی بھی اٹالین ہے اور اس لیے اس پینٹنگ کو اٹلی میں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پینٹنگ کو فرانس سے اٹلی لانے کے لیے بے شمار کوششیں کی گئی، یہاں تک کہ ایک بار اس پینٹنگ کو ایک اٹالین آدمی نے چرانے کی بھی کوشش کی۔ اس کا نام ونسنزو تھا۔ یہ فرانس کا اس میوزیم میں ایک ملازم تھا جہاں مونالیزا کی پینٹنگ رکھی ہوئی تھی۔ 21 اگست 1911 کو یہ آدمی میوزیم میں کام کر رہا تھا، لیکن یہ واپس گھر نہیں گیا بلکہ یہ میوزیم کے اسٹور روم میں رات کو ہی چھپ گیا۔ اگلی صبح یہ مونالیزا کی پینٹنگ کو اپنے کوٹ میں چھپا کر میوزیم سے نکل گیا۔ اس شخص نے اس پینٹنگ کو اپنے بیڈ کے نیچے ایک سوٹ کیس میں چھپا دیا تھا اور تقریباً 2.5 سال تک اس نے اس پینٹنگ کو وہیں چھپائے رکھا۔ 2.5 سال تک مونالیزا کی پینٹنگ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ دنیا کی سب سے مہنگی ترین پینٹنگ کہاں گئی، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ تقریباً 2.5 سال بعد 1913 میں یہ شخص اس پینٹنگ کو اٹلی واپس لے گیا۔ اس نے اٹلی میں اس پینٹنگ کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک اینٹیک ڈیلر سے رابطہ بھی کیا، لیکن اس ڈیلر نے، جس کو پتا تھا کہ مونالیزا کی پینٹنگ چوری ہو چکی ہے، پولیس کو اطلاع کر دی۔ اس شخص کو 7 مہینے کی قید کی سزا ہوئی۔ اس کا ذہنی توازن خراب قرار دے کر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس پینٹنگ کو ابھی بھی اٹلی واپس لینے کی کوششیں کر رہا ہے۔ دوستو پینٹنگ میں موجود اس عورت لیزا پر صرف گریڈنی اور نیپولین ہی نہیں بلکہ بے شمار لوگ پینٹنگ کی عشق میں مبتلا ہو چکے تھے، یہاں تک کہ 1852 یعنی کہ 1852 میں ایک آرٹسٹ لیو میسٹرو نے ایک ہوٹل کے 4تھے فلور سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اس کی سوسائڈل نوٹ میں اس نے لکھا کہ اس کو اس عورت کی مسکراہٹ سے عشق ہو گیا ہے، لیکن یہ عورت اب اس دنیا میں موجود نہیں اور وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے یہ بھی مرنا چاہتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ مونالیزا کی پینٹنگ کو غور سے دیکھیں تو اس پینٹنگ میں لیزا کی آئی بروز موجود نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ اس دور میں امیر لوگوں اور ہائی سوسائٹی کا ایک فیشن ہوا کرتا تھا اور یہ لوگ اپنی آئی بروز نہیں رکھا کرتے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے لیونارڈو ڈا ونچی نے اس کی آئی بروز بنائی ضرور تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس پینٹنگ سے آئی بروز غائب ہو گئی۔ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مونالیزا
मोनालिसा की इस पेंटिंग को लैवरे म्यूजियम ऑफ फ्रांस में रखा हुआ है। इस म्यूजियम में एक पूरा कमरा मौजूद है जहां सिर्फ इस पेंटिंग को रखा गया है। ये पेंटिंग एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे मौजूद है और इस कमरे के इर्द गिर्द सख्त सिक्योरिटी का हसार है ताकि फिर कभी कोई इस पेंटिंग को चुरा ना सके। बुलेट प्रूफ ग्लास रखने का मकसद ये भी है कि कोई इस पेंटिंग को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि माजी में ऐसा होता आया है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात ये भी है कि ये औरत पेंटिंग में मुस्कुराती हुई नजर आती है, लेकिन अगर आप फिर से सिर्फ इसके चेहरे को देखें तो लगता है ये मुस्कुरा नहीं रही। ये सिर्फ आपके जहन का वहम है। अगर आप इस पेंटिंग को बार बार देखें तो आपको इसकी मुस्कुराहट थोड़ी मुख्तलिफ नजर आएगी, क्योंकि आपका जहन का फोकस मुख्तलिफ होता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि लियोनार्डो डा विंची ने इसकी मुस्कुराहट को पेंट करते हुए जानबूझकर कलर्स और शेड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया था ताकि लोग इस पेंटिंग के बारे में सोचते ही रहें। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि लियोनार्डो डा विंची ने इस पेंटिंग को बनाते हुए मोनालिसा को रिलैक्स रखने के लिए 6 म्यूजिशियंस को इसके लिए म्यूजिक प्ले करने को कहा था। इसने एक म्यूजिकल फाउंटेन भी मोनालिसा के लिए लगवाई जो इसने खुद बनाई थी। इस वक्त मोनालिसा की पेंटिंग की कीमत 782 यानी कि $782 मिलियन है, लेकिन इसको कोई खरीद नहीं सकता क्योंकि इसको प्राइसलेस कहा जाता है। $782 मिलियन तकरीबन 80 अरब रुपए बनते हैं। हर साल तकरीबन 60 लाख लोग इस पेंटिंग को देखने के लिए फ्रांस के लैवरे म्यूजियम का रुख करते हैं। लीजा ग्रेडनरी की मौत 15 जुलाई 1542 यानी कि 15 जुलाई 1542 को हुई थी, जबकि लीजा की पेंटिंग को बनाने वाला मशहूर पेंटर लियोनार्डो डा विंची की मौत 1519 में हुई थी। दोस्तों, मोनालिसा दुनिया की तारीख की सबसे ज्यादा इंश्योरेंस हासिल करने वाली चीज है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 1962 में यानी कि 1962 में इस पेंटिंग की इंश्योरेंस $100 मिलियन में की गई थी, जो कि आज के $800 मिलियन बनते हैं। तकरीबन 12 आर्टिस्ट ने मोनालिसा की काफी पेंटिंग्स बनाई, लेकिन असल मोनालिसा पिछले 220 साल से फ्रांस के लोर म्यूजियम में ही रखी हुई है। ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के साथ आपको एक बेल आइकन भी नजर आएगा, यानी एक घंटी बनी नजर आएगी। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इस चैनल की सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।